الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آج آپ کے سامنے کچھ مختصر سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا مختصر طور پر انشاءاللہ. سب سے پہلی بات جو ہے نا، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں ہوتا ہے. ہم 2 صفحہ پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں قرآن پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں. امام طبری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انی لاعجب ممن قرأ القرآن، مجھے تعجب ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں ولا يفهم معانی، قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، کیف یتلذذ بقراءته، ان کو قرآن پڑھنے میں مزہ کیسا آئے گا؟ اگر آپ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن سمجھ کر پڑھو. لیکن کون قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے؟ کون؟ امام زرکشی نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ قرآن کبھی سمجھ کر نہیں پڑھ سکتا قرآن. کیونکہ اللہ نے سورہ نجم کے اندر فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ کبھی قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ سکتا. اسی وجہ سے ہم جو ہے نا دین اور دنیا دونوں ہونا چاہیے ہمارے پاس. سورہ اعلیٰ ایک مشہور سورت ہے، ہم جمعہ میں بھی یہ سورت پڑھتے ہیں اور وتر میں بھی پڑھتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ظہر کی نماز میں بھی سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ. یہ عظیم سورت ہے. اس کے بعد یہ جو سورت کی فضیلت کوئی نہیں ہے، خاص فضیلت جو ہے نا کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ سورت آپ سزم جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے، عید کی نماز میں پڑھتے تھے، وتر کی نماز میں پڑھتے تھے، ظہر کی نماز میں پڑھتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جو سورت جو ہے نا سب سے پہلی جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نزلت مع کل سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت نازل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، پھر سورتیں نازل ہوتی تھی. سب سے پہلے جبرائیل السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لاتے تھے، پھر سورتیں نازل ہوتی تھی. یعنی کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا سوائے سورہ برا کے، سورہ برا. یعنی کہ سب سے پہلے سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح پاکی بیان کرو، اسم ربک اپنے رب کے نام کا جو کون ہے؟ اعلیٰ ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ سبح، سبح کا معنی کیا ہے؟ اصل جو معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال دیتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ. کیا ہے؟ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن ہمارا سننا صرف ہم باہر کا نہیں سن سکتے، ہم لوگ نہیں سن سکتے، روم کے باہر کی آواز سن سکتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ زمین کی ہر چیز، یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ہمارے سننے میں عیب ہے لیکن اللہ کے سننے میں کوئی عیب نہیں ہے. ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ جتنا ہم کو نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے دیکھنے میں کوئی عیب نہیں ہے. یعنی کہ سبح کا معنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اسم ربک اپنے رب کے نام سے، کبھی جو ہے نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہم جو ہے نا اپنے رب کے نام مطلب سبحان اللہ، اللہ کے نام سے ہم کو تسبیح گننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الاعلیٰ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کہاں ہے؟ بلند ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بلند ہے. یہاں عقیدے کے جو مسئلہ ہے، کیونکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مفتاح دار السعادہ میں ہمیشہ ذکر کرتی ہیں کہ قرآن کی ہر آیت میں توحید ہے، ہر آیت میں توحید ہے. یہاں توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بلند ہے. اسی وجہ سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں ذکر کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ وہاں بھی موجود ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے موجود ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ اس کی وفات کے بعد وَيُرْمِي فِي الْمَزْبَلَةِ، اس کی باڈی کو کچرے میں پھینک دو. کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. جیسا کہ سورج اوپر ہے اس کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا علم جو ہے نا ہر جگہ ہے. یہ پہلی آیت کی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. یہ آیت پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ آیت پڑھنے کے بعد ہم بولیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. دلیل مصنف ابن ابی شیبہ میں
4 صحابہ سے آ کر ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یعنی کہ 4 صحابہ سے آ کر ہے، جب بھی وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تو اس کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. فرض نماز میں نہیں، اس کے علاوہ اب سب بھی اسم ربک الاعلیٰ پڑھتی تو آپ بولو کہ سبحان ربی الاعلیٰ. جیسا کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے، اس طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے، ان کا بھی ایک مصحف تھا، مصحف ابی بن کعب، ان کا ایک قرآن تھا. انہوں نے سبح اسم ربک الاعلیٰ کے بازو کیا لکھے تھے؟ وہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. یعنی کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. فرض نماز میں نہیں، فرض نماز میں نہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الذی جو خلق پیدا کیا، فسوا، اچھی طریقے سے اللہ نے پیدا کیا. فسوا کا معنی کیا ہے؟ دونوں ہاتھ صحیح ہے، اگر ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا تو کتنا انسان عیبدار نظر آتا تھا. فسوا، دونوں آنکھ کو اللہ نے اچھی طریقے سے پیدا کیا. نعوذ باللہ ایک آنکھ اگر نظر نہیں آتا، اندھا ہوتا تو انسان کتنا عیب نظر آتا اس میں. دونوں پیر کو اللہ نے کریکٹ پیدا کیا، اگر ایک پیر لمبا ایک پیر چھوٹا ہوتا تو نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق فسوا، اللہ نے اچھی طریقے سے تم کو پیدا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مال نعمت ہے، ہاں بالکل نعمت ہے. اس کے علاوہ نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ پیر اللہ نے اچھا بنایا ہے. اگر آپ پاس پیسہ نہیں ہے تو نہیں. ایک نعمت یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے نا، اللہ نے یہ دیکھے کہ اسے اللہ نے کیسے کیسے پیدا کیا. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے ہم لوگوں کو کتنے اچھی طریقے سے پیدا کیا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. صرف مال دولت کار یہی اللہ کی نعمت نہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اچھی طریقے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ والذی قدر فہدی. قدر فہدی کی اس کی اچھی تفسیر سعودی عرب کے ایک عالم مصطفیٰ العدوی حفظہ اللہ نے، انہوں تفسیر میں ایک مثال ذکر کرتے ہیں. قدرہ کا مطلب آپ کا تقدیر، اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر لکھ دیا ہے. فہدی مثال کے طور پر آپ کو جو ہے نا وہاں جانا ہے، آپ کا رزق اللہ نے لکھ دیا تو آپ کہاں جاتی ہیں؟ کمپنی کو جاتی ہیں، یہ فہدی. آپ کمپنی جاتی ہیں، وہاں جا کے کماتی ہیں، اللہ نے آپ کو راستہ بتا دیا. قدر، اللہ نے آپ کا رزق لکھ دیا. فہدی، جہاں آپ کا رزق ہے اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو بھیجتا ہے. یہ ہے والذی قدر فہدی. اس کے ایک اور جو تفسیر آپ دیکھیں گے، امام ابن الجوزی نے مشہور تفسیر ہے زاد المسیر فی علم التفسیر. یہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ان کو بولتے ہیں کہ البکری، بکری مطلب من ذریت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے. ان کی مشہور تفسیر ہے زاد المسیر، اس میں انہوں نے کئی اقوال ذکر کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ والذی قدر، قدرہ کا مطلب اللہ نے تقدیر میں لکھا کہ گناہ کرنا، انسان سے گناہ ہوتا ہے، کل بنی آدم خطا. لیکن فہدی، پھر توبہ کی بھی اللہ ہدایت دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے لیکن توبہ کی نصیب نہیں ہوتا ان کو، توبہ کرنے نصیب نہیں ہوتا. توبہ کا نصیب ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت، یاد رکھیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ والذی قدر فہدی. اس کے کوئی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ والذی قدر فہدی. والذی قدر مطلب ماں کے پیٹ میں اللہ نے بچوں کو رکھا 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد فہدی، اس کو باہر آنے کا راستہ اللہ نے بتایا. یعنی کہ والذی قدر فہدی، ہماری تقدیر کو اللہ نے لکھا. فہدی، جہاں ہماری رزق ہے اللہ وہاں ہم کو بھیجتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ والذی اخرج المرء. پھر اللہ نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہیں. دنیا کیسا ہے؟ الذی جو اخرج نکالتا ہے. دنیا کی مثال مرعا کا مطلب جو جہاڑ جو آپ کو نظر آتا ہے، کیا اسے اچھے جہاڑ بولتے ہیں، اسے ہریالی دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے نا، ہریالی اسے بولتے ہیں کہ مرعا، دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے چند دنوں کے بعد وہ فجعلہ غثا، اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ غثا، رنگ چینج ہو جاتا ہے. اہوا، پھر پوری طریقے سے سڑ جاتا ہے. یہ جہاڑ شروع میں اچھا رہتا ہے، پھر سڑتا ہے، پھر پوری طریقے سے برباد ہو جاتا ہے. یہ دنیا ایسے ہی ہے، دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت میں دنیا ختم ہونے والی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دنیا کی مثال ہے. دنیا دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے، اس کی شان و شوکت ہر چیز، لیکن ایک نہ ایک دن دنیا جو ہے نا ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مت نہیں بھولیں گے. یعنی کہ اصل جو آیت جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام جب لے کر آتے تھے الرحمن، آپ سے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے الرحمن. جبرائیل علیہ السلام بولتے تھے کہ علم القرآن، آپ سے پیچھے علم القرآن، یعنی کہ پیچھے پیچھے پڑھتے تھے. کیوں؟ کہیں نہ بھولوں میں، آپ سے کہیں قرآن نہ بھولے، اس وجہ سے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے. اللہ نے کہا کہ نبی تم ایسا مت پڑھو، ہم تم جو ہے نا تمہارے سینے میں قرآن ہم رکھ دیں گے. ان علینا جمعہ وقرآن، اے نبی تم پیچھے پیچھے مت پڑھو. جب وہی آتی تھی آپ پیچھے پیچھے پڑھتے تھے، اللہ نے کہا کہ پیچھے پیچھے مت پڑھو، ہم یہ قرآن کو تمہارے سینے میں رکھ دیں گے، تم نہیں بھولیں گے.
یعنی کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بھول سکتے ہیں۔ کب آپ وسلم بھولے تھے؟ حدیث مشہور حدیث ذوالیدین، ایک مرتبہ وسلم 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھے ہوئے تھے، پھر سلام پھرے، پھر معلوم ہوا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے تو جو نا اللہ کے حکم سے بھولے تھے، اللہ کے حکم سے آپ وسلم بھولے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ وسلم نے فرمایا کہ نسیت کما تنسون، میں بھولتا ہوں جیسا کہ تم بھولتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ وسلم بھی انسان تھے، آپ وسلم بھی انسان تھے، بھول ہوتی تھی آپ وسلم سے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ الا ما شاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو ہے نا بھلا سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، جہر جو ہم کھلم کھلا جو کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، وما یخفی جو ہم چھپ کر جو کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ جو ہے نا کھلم کھلا سامنے لوگوں کے سامنے بڑا نیک نظر آتے ہیں، لیکن وما یخفی جب تنہائی میں جو ہے نا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وما یخفی، وما یخفی، اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ الخفیۃ الشہوہ، چھپی ہوئی شہوت یہ کہ انسان لوگوں کے سامنے اچھا رہتا ہے لیکن تنہائی میں گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب تنہائی میں ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم ظاہر میں جو کام کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، سنگل جو کام کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وما اخفا، وما یخفا جو تم چھپاتے ہو سینے میں، ایک اور جو معنی ہے جو تم چھپاتے ہو۔ کیونکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سوچے بھی اچھا سوچے، ہم کسی بھائی کے بارے میں سوچتے ہیں تو اچھا سوچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اپنے سینے میں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما یخفا، ہم دوسرے بھائی کے سامنے سوچتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، اللہ اس کو برباد، ہم دل میں سوچتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ دلوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسے انسان جو سوچے وہ بھی اچھی طریقے سے سوچے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے محمد ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے شریعت کو۔ معلوم ہے کہ شریعت کیا ہے؟ آسان ہے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ یعنی کہ اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے ایک شخص جو ہے نا نماز پڑھتا ہے تہجد، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بڑی آسانی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک شخص جو ہے نا صدقہ کرتا ہے، بڑی خوش دلی کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیکی آسان کر دیتی ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو تہجد پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تہجد نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تہجد مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اگر آپ نیک بنیں گے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے، برے ہیں برائی کا راستہ آسان ہو جائے، نیکی کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے خود نیک بنے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو نیکی کا راستہ آسان کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَذَكِّرْ، تم نصیحت کرو، نصیحت کرو۔ دیکھیے یہاں ایک ہوتا ہے کہ عالم نصیحت کرتا ہے، اس کے علاوہ عالم کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بھی نصیحت کرے۔ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ تعویذ پہننا شرک، اب بتائیے لوگوں کو، یعنی کہ آپ کو جتنا معلوم ہے اتنا آپ لوگوں کو بتائیں۔ فذکر، جتنا آپ کے پاس علم ہے آپ اتنا لوگوں کو بتائیے۔ بس ہر انسان جو ہے نا اپنے علم کے مطابق جو ہے نا لوگوں کو نصیحت کرے۔ کیوں نصیحت کرے؟ ان نفعت الذکریٰ، نصیحت اصل میں جو ہے نا فائدہ دیتی ہے۔ کوئی گنہگار ہے، آپ اس کے سامنے بتائیں گے کہ گناہ، کوئی سود کھاتا ہے آپ بتائیں گے کہ سود حرام ہے، انشاءاللہ اسے رک جائے گا ایک نہ ایک دن، کیونکہ نصیحت جو ہے نا حقیقت میں جو ہے نا انسان اسے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا دو لوگوں کی بیان کرتی ہیں، دو قسم ہے نصیحت۔ میں نصیحت کرتا ہوں، کون نصیحت قبول کرے گا؟ سیذکر من یخشی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ نصیحت کو ایکسیپٹ کرے گا، وہ مان لے گا۔ واقعی ایک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ مان لے گا۔ کون نصیحت کو نہیں مانے گا؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو بدبخت انسان ہے، برا انسان ہے، وہ نصیحت کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کبھی نہیں مانے گا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جب ہم بولتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، وہ بولتا ہے کہ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو مجھے بولتا ہے، تو کون بولنے والا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ یعنی کہ جو برا انسان ہے وہ نصیحت کو نہیں مانتا ہے، لیکن کوئی نیک ہے وہ جو ہے نا نصیحت کو مان لیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں ایک بات یاد رکھے، اگر کوئی میری کوئی غلطی ہے، آپ مجھے نصیحت کرتے ہیں، اگر میں نصیحت کو مان لیتا ہوں تو کیا ہوں؟ میں نیک ہوں۔ اگر میں نصیحت کو نہیں مانتا ہوں تو کیا ہوں؟ برا ہوں۔ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے۔ اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، لوگ ہم کو بولتے ہیں دیکھو بھائی آپ غلطی کرتی ہیں، اگر آپ مانتی ہیں تو آپ کیا ہے؟ سیذکر من یخشی، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر آپ نہیں مانتی ہیں، نعوذ باللہ، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، برا انسان ہے وہ جو نصیحت قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الذی یصلی النار الکبریٰ، الذی جو یصلی بولتے ہیں ایسے لوگوں کو جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ یصلی کا اصل جو معنی عربی زبان میں آپ دیکھیں، چکن وغیرہ جو بنتے ہیں نا اسے بولتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلیہ، یعنی کہ چکن وغیرہ جو بنتے ہیں،
یعنی کہ جہنمیوں کو سب سے پہلے جہنم کے بھاپ میں بنا جائے گا، اس کے بعد پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا، جس طرح چکن کو بنتی ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ جو نصیحت قبول نہیں کرتا ہے اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہنم ایک ایسی چیز ہے نہ موت آئے گی وہاں انسان زندہ نہیں رہے گا، یعنی کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ جو نا انسان زندہ رہے گا، کبھی موت وہاں نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، اب یہاں میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد کون کامیاب انسان ہے۔ دیکھیے وہاں سے اس کے بعد سے اللہ نے فرمایا کہ کامیاب انسان کون، وہ ہے جو من تزکا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہوں تو میں نیک ہوں، اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتی تو نیک ہے۔ یعنی کہ کوئی انسان سود کھاتا ہے، من تزکا جو سود سے پاک ہو جاتا ہے، من تزکا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو من تزکا۔ جو انسان سگریٹ پیتا ہے، وہ سگریٹ چھوڑ دیتا ہے تو من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ گناہوں کو چھوڑنا وہ انسان افلح، اللہ نے کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ جو انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان کامیاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وذکر وذکر اسم ربی، اپنے رب کا ذکر کرو۔ یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ توحید، سب سے پہلے توحید ہونی چاہیے، اگر توحید نہیں ہے تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا توحید کے بغیر، کیونکہ قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی آیت میں اللہ نے توحید کا ذکر کرتے ہیں، پہلی آیت قرآن کی پہلی آیت، پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا اس کے بارے میں تم علم حاصل کرو۔ پہلی وحی میں بھی توحید کا ذکر ہے، پہلی آیت میں بھی توحید کا ذکر ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں 10 سال تھے، پورا کیا توحید ہماری زندگی میں جو ہے نا اہم ہے، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے؟ دنیا کو کبھی امپورٹنٹ مت دو، دنیا ہی سب کچھ ہے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد الدنیا اضر بالآخرہ، جو دنیا چاہتا ہے اسے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا، اسے آخرت میں اسے تکلیف ہوگی۔ من اراد الآخرہ اضر بدنیا، اگر آپ دنیا آخرت چاہتے ہیں دنیا میں تکلیف آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو تکلیف آتی ہے، سمجھو کہ آپ جو ہے نا آخرت کے لیے، جو آخرت کے لیے جیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں آزمائشیں تکلیفیں دیتی ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ما زال المؤمن والمؤمنة بلا حتى يلقى الله عز وجل، مومن مرد مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک آزماتے ہیں، مرتے دم تک آزماتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ مومن ہی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ دنیا کو کبھی اہمیت مت دو۔ اسی وجہ سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب روح قبض ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی روح ان کی نکل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ واللہ اللہ تو جانتا ہے انی لم اکن احب الدنیا انک تعلم انی لم اکن احب الدنیا، اللہ تو جانتا ہے میں کبھی دنیا سے محبت نہیں کیا، دنیا سے محبت جائز نہیں۔ لیکن شیخ بن باز رحمہ اللہ نے دنیا کی محبت کی 2 قسم بیان کرتی ہیں۔ یہ ایک دنیا کی محبت اگر آپ اس وجہ سے کرتی ہیں کہ یہاں مجھے قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یہ محبت آپ کے لیے ثواب ملے گا۔ وہی اگر آپ دنیا سے محبت کرتی ہیں کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں فلم دیکھنے کا موقع ملتا ہے، یہاں مجھے گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے تو یہ گناہ جو ہے نا، یہ محبت جو ہے نا گناہ ملے گا، یہ محبت جو ہے نا گناہ ملے گا۔ جیسا کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بھی جو ہے نا ذکر کرتے ہیں، اگر کوئی گناہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے اس دنیا کو تو اس مسلمان کو گناہ ملے گا۔ اس وقت اللہ نے کہا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، باقی رہنے والی کون سی چیز ہے؟ آخرت ہے۔ بس ہم جئیں گے تو کس کے لیے؟ آخرت کے لیے جئیں گے۔ اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کسے بولتے ہیں؟ الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو اسے بولتے ہیں کہ تقویٰ۔ والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کرنا اسے بولتے ہیں کہ تقویٰ۔ تقویٰ یہ کہ انسان قیامت کے بارے میں سوچے، قبر کے بارے میں سوچے، قبر قیامت کے بارے میں انسان جو نا سوچنا چاہیے، کیونکہ وہی جو نا انسان ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے آخرت میں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ کون کامیاب ہوگا؟ جو وذکر اسم ربی، جو توحید پرست ہے، فصلی اور نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد دنیا کو امپورٹنٹ نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ نے اس سے پہلے جو کتابیں گزر چکی تھی، کون سی کتابیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحف جو تھا، صحف کا مطلب کتاب جس پہ لکھی ہوئی ہو، جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو کتاب تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب تھا، اس میں بھی یہ بات لکھا تھا کہ تم دنیا کو امپورٹنٹ نہ دو، تم دنیا کو اہمیت نہ دو، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی، دنیا ختم ہونے والی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب تھا اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ تم دنیا کو اہمیت نہ دو، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تم جو ہے نا
توحید پر قائم رہو۔ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں کیا کیا لکھا تھا کہ سب سے پہلے وہ انسان کامیاب ہو گیا جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا تھا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو دنیا کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ پھر وہ انسان کامیاب ہو گیا جو ہے نا اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتا ہے، توحید پر قائم رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ صرف ہماری کتابوں میں نہیں، اس سے پہلے والی کتابوں میں جو ہے نا یہ چیز لکھی ہوئی تھی۔ یعنی کہ آج کا درس کا جو خلاصہ ہے مختصر ہے، کیونکہ قرآن ایک عظیم چیز، یاد رکھیں قرآن ایک عظیم چیز ہے۔ میں مختصر تفسیر آپ کے سامنے کیا ہوں۔ جتنا انسان جو ہے نا، علیم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے نا اگر آپ ایک آیت میں جتنا غور کریں گے، جیسا کہ کھجور ہے، جتنا آپ اس کو چبائیں گے اتنا رس نکلے گا۔ قرآن کی ایک آیت میں جتنا غور کریں گے اتنا ہی مسائل آپ کے سامنے معلوم ہوگا۔ قرآن ایک عظیم چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنا دے گا۔ مبارک مطلب آپ کے مال میں برکت، علم میں برکت، عمل میں برکت، ہر چیز میں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن بوڑھے ہونے کے بعد دوسروں کا محتاج ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے بعد میں اور آپ اگر دوسروں کا محتاج نہ ہو تو یہ حدیث یاد رکھو، من قرأ القرآن، اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، لم يرد الى افضل العمر، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت، کئی لوگ ہیں بڑھاپے میں دوسروں کا محتاج بن جاتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ یعنی کہ آج کا درس کا جو خلاصہ ہے، سورہ اعلیٰ ایک عظیم سورت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور وتر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، کون ہے اللہ تعالیٰ؟ بلند ہے۔ یہاں جب بھی آیت پڑھیں گے تو ہم بولیں گے کہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ہر خلق فسوا، ہر چیز کو اللہ نے کریکٹ پہ، دونوں ہاتھ کو، ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا تو انسان عیب نظر آتا تھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے دونوں پیر کو کریکٹ سیدھا پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انسان تقدیر میں لکھا ہے کہ گناہ کرنا، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتی ہیں توبہ کا، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں ان کو کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے توبہ نصیب کیا۔ پھر اللہ دنیا کی مثال بیان کی، دنیا دیکھنے میں ہریالی درخت کی طرح ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ پھر درخت کیا ہوتا ہے؟ ایک نہ ایک دن سڑ جاتا ہے، اس طرح دنیا ایک نہ ایک دن جو ہے نا ختم ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ مت بھولو گے، یعنی کہ قرآن ہم جو ہے نا آپ جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے آپ پیچھے پیچھے پڑھتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ محمد تم اس طرح مت پڑھو، ہم تمہارے دلوں میں جو ہے نا قرآن کو بٹھائیں گے۔ قرآن پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ظاہر میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارے دل میں جو بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی کہ جو ہم سوچیں وہ بھی اچھا سوچیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا نصیحت کرو، کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اگر نصیحت کوئی انسان آپ کو کرتا ہے، اگر آپ نصیحت کو لیتے ہیں سمجھو کہ آپ نیک ہیں، اگر نصیحت قبول نہیں کرتی ہیں تو سمجھو کہ برا انسان ہے وہ جو نصیحت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ انسان کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے۔ پھر کون انسان کامیاب ہوگا؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، توحید پر قائم رہتا ہے، ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دنیا کو امپارٹنٹ نہیں دیتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،